اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم واجهروا به انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ بے شک وہ ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر، بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کو جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جاننے والا باخبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پروردگار انسان کو بنایا ہے، جو کہ خالق ہے انسان کا، کیا ان کے سینوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہوتا ہے؟ انسان کے سینے میں جو کوئی بات رہتی ہے ابھی اس کی زبان پر نہیں آتی ہے، لیکن پروردگار عالم اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت خبیر کا استعمال کیا ہے، جو کہ چھپے ہوئے بات، چاہے اگر آہستہ کی گئی ہو بات یا پھر سینے کے اندر مخفی ہو بات، چھپی ہوئی ہو بات، اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور خبیر کے معنی یہی ہے کہ بہت باریکی سے نظر رکھنے والا، چھپی ہوئی بات کا جاننے والا، اس کو خبیر کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر جو بات رہتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے، اس کی نیت جس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور اس کی تائید میں ہم کو یہ آیت شریف بھی نظر آتی ہے، جو کہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، اور اہل فضل کا یہ کام نہیں کہ وہ قسم کھائیں، تم میں سے وہ لوگ قسم نہ کھائیں، اور جو کہ گنجائش والے ہیں، وسعت والے ہیں، کہ وہ اپنے خرابت والوں اور مسکینوں کو، اور وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کو دینے سے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ جیسے کہ واقع فق آپ تمام جانتی ہیں کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اور اس تہمت کو پھیلانے میں جو صاحب نے بھی کردار ادا کیا تھا، اس میں ایک مصطح بن اساسہ نامی ایک صحابی تھے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے رشتہ دار تھے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے پھیلانے میں حصہ لیا ہے، تو آپ کو بہت دکھ ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے رشتہ دار تھے، اور ان کے باپ بچپن میں گزر گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کے لیے جو اخراجات ہوتے تھے وہ سب آپ ادا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو تکلیف کی وجہ سے آپ نے یہ کہا کہ اب میں اس کی آئندہ سے اس کے لیے امداد نہیں کروں گا، اس کا خرچ نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کی۔ تو جب یہ آپ کی یہ نیت تھی، ابھی نے اس پر عمل بھی نہیں کیا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر احسان کیا ہے، جن کو وسعت دی ہے، جن کو اہل فضل بنایا ہے، وہ اپنے طور پہ یہ اس طریقے کی نیت نہ کریں، ایسا ارادہ نہ کریں کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ محتاج ہیں، جو کہ مہاجر ہیں، ان کے خرابت دار ہیں، ان کو مدد کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر نظر رکھتے ہیں، اور نیت کی کتنی اہمیت ہے، یہ بات یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام احسن طریقے سے آپ کی شخصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفت کیا اور آگاہ کر دیا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے
وعدہ بھی فرمایا کہ اگر ان کو معاف کر دیں گے، رنج ہوا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اپنی صاحبزادی پر تہمت لگانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، اگر آپ ان کو بخش دیں گے، ان کو بدستور آپ ان کی مدد کرتے رہیں گے، امداد کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، تو لہٰذا آپ اپنی اس بات سے دستبردار ہو گئے اور پھر ان کی امداد کو آپ نے بدستور جاری رکھا۔ اور پھر نیت کیا چیز ہے؟ نیت جو وہ چیز ہے شریعت میں اصطلاحاً نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ عبادت کرتے وقت بندہ جو دل میں ارادہ کرتا ہے اس کو نیت کہا گیا ہے۔ تو اور نیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس حدیث شریف سے کیا ہے کہ جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی یہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی کہ بظاہر عمل تو وہی لگ رہا ہے کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اور اس کا دل کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو اس کی ہجرت کو وہ مقام ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کے کا ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دیا جائے گا۔ لیکن دوسرا شخص ہے وہ بھی بظاہر نقل مقام کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے مقام کو جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہڈن انٹینشن ہے، ایک چھپی ہوئی خواہش ہے کہ وہاں پر جا کر وہ اپنی فلاں پسند کی عورت سے شادی کرے گا، تو پھر یہ اس کا جو بظاہر عمل ہو رہا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا فروٹفل نہیں رہے گا جیسے کہ پہلے والے شخص کا تھا، جس کا انٹینشن، جس کے دل کا ارادہ، نیت بہت خاص تھی، دل کا ارادہ بھی اللہ کے لیے تھا اور ظاہری عمل بھی اللہ کے لیے تھا۔ جب یہ دونوں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی جو ہے کچھ اپنی دنیاوی حاجت کے لیے بھی ہجرت کرتا ہے کچھ، اور تو اس کے لیے بھی ویسے ہی وہ سمجھا جائے گا، اور اللہ کے رسول کے لیے کی جانے والی ہجرت کی کلاس میں اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ اور پھر اور ایک حدیث شریف ہے جو کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کردہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کی طرف بلایا جائے تو فوراً نکل پڑو۔ تو یہ حدیث شریف ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، تمام حدیث کتب میں ہے یہ آئی حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اب مکے کے لوگوں کو، مکے کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہجرت کا حکم اب یہاں پر منسوخ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ابھی جہاد اور نیت کا حکم باقی ہے۔ جہاد تو آپ سبھی جانتی ہیں، ہم اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بڑا جہاد اکبر ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی جہاد تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ابھی باقی ہیں، تو اس کی اہمیت دیکھیے کہ نیت کی اہمیت ابھی بھی باقی ہے۔ اور پھر اور ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، اس کو حضرت ابوبکر نفی بن حارث نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ یعنی کہ دو اگر مسلمان آمنے سامنے ہوئے اور دو میں سے ایک مارتا ہے دوسرا مر جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مارنے والا بھی مرنے والا بھی دونوں بھی جہنمی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کے متعلق تو درست ہے، یعنی کہ جو قتل کیا اس کے متعلق تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جہنمی ہوگا، لیکن مقتول کیوں کر ہوگا؟ یہ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ مقتول جو کہ مرنے والا ہے، جس کو مارا گیا ہے، جو کہ ختم ہو گیا ہے، وہ کس طریقے سے جہنمی ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کا تمنائی تھا۔ وہ دو جب مقابلے کے لیے آئے تھے، دونوں بھی تلوار لے کر آئے تھے، تو اس کے اندر بھی یہی انٹینشن تھا، یہی ارادہ تھا، یہی نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں، اور دوسرے کے
کا بھی ارادہ نیت یہی تھی کہ میں اس کو ماروں، تو اس لحاظ سے دونوں کی نیت ایک ہی تھی، اس لیے انجام دونوں کا ایک ہی ہوگا، دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کو نیت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جو کہ مسلم و ابن ماجہ میں آئی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ انسان کی خوبصورتی کوئی معنی رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک نہ انسان کے ڈریسنگ کوئی کام معنی رکھتی ہے، نہ اللہ کے نزدیک انسان کا مال و متاع کچھ معنی رکھتا ہے، بلکہ صرف اللہ کے نزدیک انسان کی نیت، انسان کا تقوی، انسان کے اعمال اللہ کے نزدیک معنی رکھتے ہیں۔ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے جس کو طبرانی میں اور دوسرے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث شریف جس کو حضرت سہل بن سعد نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بتایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی کہ نیت سے بہتر عمل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ نیت جو ہوتا ہے وہ دل کا ارادہ وہ ہوتا ہے جو کہ بندہ اپنے دل میں کرتا ہے، اور اس پر جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتی ہیں کہ نیت مومن کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ابھی عمل کیا نہیں ہے۔ ہم نیت کر لیں گے کہ ہم زندگی تمام انشاءاللہ تعالیٰ نماز وقت پر ادا کریں گے، تو ہم کو اس نیت پر اجر لکھ دیا جائے گا، لیکن نماز تو اس کے وقت پر پڑھیں گے، اس کے لیے ابھی ٹائم درکار ہے۔ ہم نیت کریں گے کہ فلاں سال ہم انشاءاللہ حج کریں گے، تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے، لیکن نیت جو کر لیے ہیں وہ نیت پر ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت خالصتاً جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جبکہ اعمال کرنے میں کچھ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ عمل کرتے وقت انسان سے کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نیت ایسی چیز ہے جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور فوراً ہم کو ثواب دلانے والی چیز ہوتی ہے نیت۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ منافق جو ہوتا ہے دکھاوے کا کام بہت کرتا ہے، ظاہر میں اس کا لباس ایسا دکھتا ہے کہ تقوی والا ہے، ظاہر میں اس کی عبادتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں رہتی ہے۔ تو جب نیت اچھی نہیں رہتی ہے تو اعمال کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، اور منافق جہنم کے آخری درجے میں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ تو یہ منافق کی نیت ہے، اور ہر ایک اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، نیت جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیت کے حساب سے اس کے عمل پر اجر عطا کریں گے۔ پس جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کہ دل میں نور پھوٹ پڑتا ہے، یعنی نیت پہلے سے اچھی تھی، اب اس کے بعد یہ کیا کہ نیت کے ساتھ ساتھ اس نے عمل بھی کر لیا، تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس کے لیے ایک نور پیدا کرتے ہیں جو کہ مومن کے لیے کام کرتا ہے، نور ایمان بڑھ جاتا ہے مومن کا۔ اور پھر ہم قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ دیکھتے ہیں جو کہ سورہ حج میں ہے کہ اللہ کو قربانیاں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ہر بقرعید میں ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلکہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، انسان کے دل کا ارادہ پہنچتا ہے، انسان کے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کے پاس قابل ہوتی ہے، جو پہنچتی ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اعمال پر اجر عطا کرتی ہے، وہ انسان کی نیت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا چیز ہے، یعنی کہ نیت کا اخلاص کیا چیز ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اخلاص کی حقیقت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل سے یہ سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اخلاص سے کیا مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نیت جو ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، کیونکہ یہ بندے کے سینے کے اندر کی بات ہے، اور یہ چیز
سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہوں اس کو امانت کے طور پر رکھتا ہوں. تو نیت خاص کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور نیت اگر خراب ہو، نیت میں اگر ملاوٹ ہو، نیت اگر پیور نہ ہو تو اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے. اعمال اگر تھوڑا ہے لیکن نیت اچھی ہے تو وہ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے. وہ کس طریقے سے، ایک مثال ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بد کردار خاتون تھی جو کہ راستے سے گزر رہی تھی، اور راستے میں وہ جب پانی پینے کے لیے کسی کنویں یا بولی کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے اپنی زبان باہر نکال کے ہانپ رہا تھا. تو اس کو کتے کا یہ پیاسا اس طریقے سے ہانپنا اس پر رحم آ گیا اس کو، اور وہ خاتون اپنے پاؤں کا موزہ یا جوتا نکال کر اس میں سے پانی لے کر اس کتے کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ پی کر اپنی پیاس بجھائے. اور اللہ تعالیٰ صرف اس کے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے پاس ریاکاری نہیں تھی. ایک اللہ کی مخلوق پر اس نے جو ہمدردی کی، ایک پیاسے کتے کو جو پانی کا اہتمام کیا، تو اس کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا گیا. وہ عورت جو کہ بد کردار تھی ساری زندگی، وہ اپنی بد کرداری میں گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نیتیں انسان کو بہت زیادہ نفع دیتی ہیں. اور حضرت ابو ادریس رحمت اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بندہ اخلاص کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوئے عمل پر اپنی تعریف کو ناپسند نہ کرنے لگے. یعنی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے خالص، اب لوگ جو ہے کام کے بعد تعریف سننے کے خواہش مند رہتے ہیں کہ وہ ہماری واہ واہ کی جائے، ہماری تعریف کی جائے. تو ایسے خواہش نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے لیے جو خاص عمل کیا جاتا ہے اس کی اگر تعریف کی بھی جائے تو اس پر خوشی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ صاحب اخلاص ہوتے ہیں. اور صاحب اخلاص جب ہو جاتے ہیں، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے، جب اپنی نیت خالص کر لیتا ہے، تو اس بندے کو اب شیطان کا بھی زور اس کے اوپر نہیں چلتا ہے. شیطان ایسے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا جن کی نیتیں خالص ہو جاتی ہیں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے. یعنی کہ لوگ دیکھیں اس خیال کے ساتھ کوئی عمل کرنا، اپنی نمازوں کو طویل کر دینا یا پھر اپنے عبادتوں میں دکھاوا کر دینا، اپنی تنہائی کی عبادت سے ہٹ کر، تنہائی کے طرز عمل سے ہٹ کر لوگوں کے درمیان جب وہ عمل کیا جاتا ہے اس میں فرق کر لینا، اس کو شرک کہا گیا ہے. اور لوگوں کی خاطر اس کو ترک کر دینا ریا ہے. یعنی کہ لوگ ہمیشہ ہم کرنے کے عادی تھے، لیکن اب لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کس طریقے سے کریں گے یہ سوچ کر بھی چھوڑ دینا، یہ بھی ریاکاری ہے. اور اخلاص وہ چیز ہے، اخلاص وہ چیز ہے جس کو نہ فرشتے لکھے اور نہ شیطان اس کو بگاڑے. یعنی نیت جو رہتی ہے اس کو فرشتے لکھ نہیں سکتے ہیں اور نہ شیطان اس کو بگاڑ سکتا ہے. جیسے کہ مخلصین کے تعلق سے آیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ ایسے بندے ہیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آپ کے تمام بندوں کو بہکا کر چھوڑوں گا سوائے آپ کے مخلص بندوں کے. تو وہ مخلص بندے وہ ہیں جن کی نیتیں خالص ہو جاتی ہے، ان پر شیطان کا بھی زور نہیں چلتا ہے. اور پھر یہ نیتوں کی اہمیت ہم کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کی امپورٹنس معلوم ہوتا ہے. غزوہ احزاب تھا جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تھی کیونکہ مدینہ منورہ پر تمام کفار کے قبیلے مل کر ایک ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ گئے تھے. تو اور ایک ٹرینچ یعنی کہ خندق وہاں پر کھودا گیا تھا. اب کافر بہت پریشان تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کریں. تو ایک جگہ خندق کی چوڑائی کو کم پا کر عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کو اچھالا اور مدینہ منورہ میں وہ پہنچ گیا، اور وہاں آ کر وہ للکارنے لگا کہ کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے. اور تاریخ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا بہادر اور قوی ہیکل تھا، بہت بڑے جسامت والا تھا کہ ایک ہاتھ میں اونٹنی کا بچہ پکڑتا تھا اور ایک ہاتھ سے لڑتا تھا. اتنی اس کی دلیری تھی، اتنا اس کا زور تھا. تو جب یہ آواز لگایا تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس کے ساتھ مقابلے کے لیے جاؤں.
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو اجازت مرحمت فرمائی تو آپ اس کے مقابلے کے لیے گئے، تو اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ کر کہا کہ اے لڑکے، کیوں اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کیوں میرے مقابلے میں آیا ہے، تو کون ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں، اور میں تجھ سے مقابلہ کروں گا کیونکہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ تو اس طریقے سے مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد جب وہ کیا عمر بن عبدود اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیا تاکہ وہ نیچے آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مقابلہ کرے۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو مولا علی نے یہ کیا کہ اس کے پیر پہ مولا علی نے وار کیا اور اس کا پیر کٹ گیا اور وہ درد سے کرانے لگا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ سوچ، تو اللہ کی مخلوق کو تو نے جس طریقے سے پیر کاٹا تھا گھوڑے کے، اس کو بھی اسی طریقے کا درد اور تکلیف ہو رہی ہے، تو نے اس کو کاٹا تھا اور یہ تو محسوس کر اس کی تکلیف کو۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا تو پیر کٹ گیا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ جب اس کے سینے پر چڑھ گئے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اس نے آپ کے مبارک چہرے پر گستاخی کی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ یعنی کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پر تھوکنے کی گستاخی کی تھی، تو آپ اس کے سینے پر سے اتر گئے اور میدان میں ٹہلنے لگے۔ اور تو جب اس نے آواز دی کہ اے علی، کیوں تم میرے سینے پر سے اتر گئے، کیوں تم نے مجھ کو ختم نہیں کیا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ جب میں پہلی مرتبہ تجھ کو ختم کرنا چاہتا تھا اس وقت میرا ارادہ اللہ کے لیے تھا، لیکن تو نے میرے چہرے کے ساتھ گستاخی کر کر تو نے اس چیز کو میرے انڈیویجوالٹی کی طرف لا دیا ہے، انفرادیت کی طرف لا دیا ہے۔ تو اب اگر میں فوراً ہی تجھ کو قتل کرتا تو یہ میرے اندر کا انتقامی جذبہ ہوتا، میں اس کو جو ہے استعمال میں لانا نہیں چاہتا، میں خاص اللہ کے لیے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، میری نیت کو خالص رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب میرا غصہ کم ہو گیا ہے، تو نے جو میرے چہرے پر تھوکا تھا اس کا میں اثر بھول چکا ہوں، اب اللہ کے لیے میں تجھ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے بزرگ لوگ جو تھے اپنی نیتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے جب انسان کی نیت خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے تو شیطان ان پر کس طریقے سے حملہ نہیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ بزرگان دین نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نکلا، ایک درخت کے پاس گیا اور اس درخت کو وہ کاٹنا چاہ رہا تھا، تو شیطان وہاں پر نمودار ہوا اور پوچھا کہ تم یہ درخت کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس درخت کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم نہیں کرتے ہو، دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو تم کو کیا نقصان ہے، کیوں کاٹتے ہو؟ اور تم یہ کرو کہ تم یہ درخت کو چھوڑ دو، مت کاٹو، اور میں تمہارے بستر کے نیچے روزانہ 2 دینار دے دیا کروں گا، تم وہ 2 دینار لے لیا کرو۔ تو وہ شخص دینار کی لالچ میں آ گیا اور درخت کو نہیں کاٹا اور اپنا گھر چلے گیا۔ دوسرے دن صبح کو اٹھا اور اپنے بستر پہ اس نے 2 دینار پایا اور لے کر بڑا خوش ہو گیا۔ پھر ایسے ہی اس کا دن گزر گیا، دوسرے دن پھر وہ جب صبح بستر پر دیکھا کہ 2 دینار مجھ کو آج بھی ملیں گے، دیکھا تو وہاں پر دینار موجود نہیں تھے، تو پھر یہ غصے میں بھرا گیا اور پھر وہی درخت کے پاس چلے گیا کہ آج میں اس کو کاٹ ہی ڈالوں گا۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو پھر شیطان انسان کے بحث میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہے آج پھر کیوں آگے؟ تو میں یہ درخت کاٹنا چاہتا ہوں۔ کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ تم نے جو 2 دینار کا وعدہ کیا تھا مجھ کو ایک ہی دن ملے، دوسرے دن نہیں ملے۔ تو شیطان اس کو پٹک دیا اور اس کے اوپر غلبہ پا لیا، اور اس شخص نے یہ پوچھا کہ کیوں تم آج مجھ کو پٹکے ہو، پہلے دن تم مجھ کو کیوں نہیں پٹکے تھے؟ تو اس نے یہ کہا کہ پہلے دن جس وقت تو یہ درخت کاٹنے کے لیے آیا تھا اس وقت تیری نیت خالص تھی، اللہ کی محبت کی خاطر تو یہ درخت کاٹنا چاہتا تھا، اور آج جب تو آیا ہے تو وہ کیفیت تیرے پاس سے چلی گئی ہے، آج تو دینار کی محبت میں آیا ہے اور آج میں تجھ پر غلبہ آسانی سے حاصل کر لیا ہوں۔ تو اس طریقے سے نیت خالص جب بندے کی رہتی ہے تو شیطان ان پر غلبہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ نیتوں کے لیے حفاظت کرنے کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نیت کتنا اثر رکھتی ہے انسان کے بدن پر۔ آپ سب یہ واقعہ بہت سنے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر اور تدبر ہم اگر کریں تو اس میں بھی ہم کو یہ راز ملتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں ایک خنجر دھس گیا تھا اور آپ اس کو نکالنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ تکلیف بڑی ہو رہی تھی۔ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت تم لوگ یہ خنجر نکال لینا۔ تو جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے جسم سے وہ خنجر کو نکالا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جسم وہی ہے،
نماز کے باہر کی کیفیت میں وہ جسم کی حالت الگ ہے. جب نماز شروع ہو گئی، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی جب نیت ہو گئی، پورے ایک سوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر جب اللہ کی عبادت شروع ہو گئی، تو اپنا تعلق جسم سے بھی ختم ہو گیا. پوری لو جو ہے اللہ کی طرف ہو گئی. اب یہاں سے خنجر بھی نکالا جا رہا ہے جو کہ شدید تکلیف اور درد پہنچانے والا عمل تھا، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ کو اس کو میں چونٹی کاٹنے کے برابر بھی وہ چیز محسوس نہیں ہوئی. تو یہ نیت کا یہ پاور ہے کہ جب یہ نیت ایک سوئی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اعمال اس کے تابع میں آ جاتے ہیں. اعمال جو ہے اس سے اعضاء اس کے تابع میں آ جاتے ہیں، اعضاء اس کی بغاوت نہیں کرتے. نیت جب خالص ہوتی ہے تو اعضاء بھی انسان کے ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں. نیت میں اگر کھوٹ ہو تو اعضاء بھی منتشر رہتے ہیں، اعضاء بھی تابعداری نہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے نیتوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور کئی احادیث ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ نیت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے. حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ خیر و شر کا مدار نیت پر ہی ہوتا ہے. اور علماء اکرام بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے معاشرے میں جتنا بھی شر ہوتا ہے وہ شر نیت کے شر کی وجہ سے ہوتا ہے. نیت اگر انسان کی خالص ہو تو دنیا میں کوئی جرم نہیں ہو. نیت اگر انسان کی خالص رہے گی تو پھر معاشرہ بہت سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. نیتوں میں خرابی کی وجہ سے، نیتوں میں کھوٹ کی وجہ سے، ظاہر میں ایک باطن میں ایک رہنے کی وجہ سے یہ دگلاپن جو ہو جاتا ہے، ہپوکریسی جو ہوتی ہے، یہ تمام منافقت جو ہوتی ہے، یہ ایسے کیریکٹرز پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت بے چینی پھیل جاتی ہے اور انسان سکون اور امن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ایک حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی ہے، جو کہ کئی احادیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دی گئی ہے، اور آپ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خلیفہ رسول ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نہ وہ کثرت صوم و صلات کی وجہ سے ہے، بلکہ آپ کے دل کی خاص کیفیت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے. اور پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے، ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ ہر صحابی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نیتوں پر بڑے پہرے لگاتے تھے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہ آ جائے، نیت میں کوئی خرابی نہ آ جائے. وہ صحابی رسول ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدے کسی شخص کے پاس سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ اپنا گھوڑا لے کر اپنے گھر جاتے ہیں تو راستے میں کوئی دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ گھوڑا کہاں سے خریدا ہے، کتنے میں خریدا ہے؟ تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے میں نے خریدا ہے. تو وہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھوڑا تو بہت اچھی نسل کا ہے، یہ تم نے بہت سستے میں خریدا ہے، اس کی دام تو اتنے آتی ہے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو اس کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو سستا اس شخص سے لے لوں. ہو سکتا وہ کسی مجبوری کے تحت یہ اپنا گھوڑا فروخت کر رہا تھا. تو لہٰذا لوگوں نے جو اس کا دام بتایا تھا، آپ باقی کے پیسے لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ یہ پیسے لے لے، آپ نے گھوڑا کم دام میں دیا تھا، میں کم دام میں آپ سے لے کر اپنے پاس رکھنا، اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. تو یہ تقویٰ ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل کرنا صحابہ اکرام کا معمول تھا. تو پھر آپ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تو پھر کچھ دن کے بعد گھوڑ سواری کے ایک ریس منعقد کی گئی تھی. صحابہ اکرام کے لیے گھوڑ سواری کی ریس تھی تاکہ یہ اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو اور خود کو فٹ رکھ سکے. تو اس ریس میں جو ہے وہ گھوڑا اول درجے پر آیا، فرسٹ آیا. تو پھر لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ گھوڑا کہاں سے خریدا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا دوڑا ہے. تو آپ نے یہی بتایا کہ میں نے اتنے میں خریدا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بھیا، یہ تو بڑے اونچی نسل کا گھوڑا ہے، اتنا اچھا دوڑا ہے، یہ تو اتنی قیمت کا ہے. تو پھر آپ فوراً اور پیسے لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے تم لے لو. تو یہ ہے تقوی کا معیار. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ جہاں سستا ملتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ آج کے انسان کا معمول بن گیا ہے. تو اس طریقے سے نیتوں کا بڑا اثر انسان کے اعمال پر ہوتا ہے. اور نیت کرنے کا ایک علماء اکرام نے یہ طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایک کام کرتے وقت انسان کئی نیتوں کو جمع کر سکتا ہے. اور علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ امت محمدیہ میں جو خرابیاں ہیں وہ زیادہ
اس وجہ سے ہے کہ نیتیں خراب ہیں، نیتوں کی خرابی کی وجہ سے امت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ نیت اچھی طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کوئی کام کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، تو نیتوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کسی ہمارے رشتہ دار کی مزاج پرسی کے لیے، تو یہ نیت کرنا چاہیے کہ وضو کر کے نکلیں اور نیت کریں کہ اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہم اپنے عزیز رشتہ دار کی قبر گیری کے لیے نکل رہے ہیں، اور وہاں وہ بیمار جو ہیں ان کی ہم عیادت کریں گے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوچئے کہ میں اپنے ایک مومن بھائی یا بہن کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اور اس طریقے سے ہمارا یہ جانا اور نکلنا صرف اللہ کے لیے ہو، تو اور اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے مدد کرے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے بچائے۔ یہ کئی نیتیں ہم ایک ساتھ ایک ایک کام کے لیے کر کے جا سکتے ہیں، نیتوں کو ایک کام کے لیے کئی نیتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ایسا علماء اکرام نے بتایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے، یعنی کہ دل کی خلوص کے ساتھ جو نیت کی جاتی ہے وہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے اچھا عمل ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرتی ہے، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، آخرت کی نیت پر دنیا عطا کر دیتا ہے پروردگار۔ آخرت کی بندہ نیت کرتے ہوئے اعمال کرتا ہے دنیا میں، آخرت پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو صرف دنیا کی خاطر نیت کرتے ہوئے اپنے اعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا کوئی حصہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ آخرت عطا کرنے سے انکار فرماتا ہے۔ اس طریقے سے ہم معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں، رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پیر پہ کھڑے رہنے دو، سیلف سفیشینٹ بن جانے دو، اپنی زندگی آپ گزارنے کے قابل رہنا، کسی کی محتاج نہیں رہنا، تو یہ نیت کر کے لڑکی کو تعلیم دلائی جاتی ہے۔ تو بہت سے وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ اس طریقے کی نیت کرتے ہیں تو ان کی بچی کے لیے ویسے ہی دن آ جاتے ہیں جہاں پر اس کو کما کر اپنی ضروریات زندگی پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم تعلیم اپنی اولاد کو یہ نیت کر کے دلائیں کہ ان کی پرسنالٹی اچھی ہو، علم ان کے لیے علم نافع بنے، اور یہ امت محمدیہ کے لیے ایک اچھا کارآمد شخص بنے۔ تو اس طریقے کی اچھی نیتیں کرتے ہوئے ہم اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں تو ہو سکتا ہے کہ زندگیاں ان لوگوں کے بھی کامیاب گزریں گے۔ اس طریقے سے ڈائیورس کی، طلاق کی، خلع کی، یا پھر شوہر کی طرف سے حقوق ادا نہ کرنے کی نوبتیں نہ ہوں۔ نیتیں اچھی کرتے ہوئے ہم اپنے اولاد کو تعلیم دلا سکتے ہیں۔ یہ ہم ان کی بھی نیت خراب کرتے ہیں، ہماری بھی نیت خراب کر لیتے ہیں۔ اس طریقے کا اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑی ہو کر یا اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر اپنا کام اپن کرنے کے قابل ہو جائے، تو اس طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرض جب انسان لیتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ انسان قرض لیتے وقت وہ نیت یہ کرے کہ میں اس قرض کو ادا کر دوں گا۔ تو جب بندہ نیت کرتا ہے، کہتا نہیں ہے کسی سے، لیکن لیتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کا قرض جلد ہی ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، وہ بندے کے پاس جلد ہی قرض لوٹانے کے جیسے حالات آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک انسان نیت کرتا ہے کہ قرض لیتے وقت میں قرض ادا کروں گا، اور وہ قرض ادا نہیں کر پاتا ہے، اس کی موت اگر ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے قرض وہ چیز ہے جو کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ جو نیت کرتا ہے کہ میں قرض ادا کروں گا، تو یہ بندے کا قرض اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ایک تو عالم ہے، اور وہ کہے گا پروردگار میں نے تو دین کا علم سیکھا تھا اور لوگوں کا سکھانے کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا، اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھ کو عالم بولیں، لوگ تجھ کو قاری کہیں، تیرا علم حاصل کرنا اس وجہ سے تھا، لوگ تجھ کو عزت کے اکرام کی نگاہ سے دیکھیں اس لیے تھا، اور اس ریاکاری کی بنا پر تیرا عمل قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا آج جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اسی طریقے سے ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ
जहन्नुम का फैसला करेंगे, दोजख का फैसला फरमाएंगे, तो वो भी यही सवाल करेगा, परवरदिगार मैंने आपके दीन की खातिर ये मेहनत की, अपनी जान गंवाई, मैंने मुजाहिदा किया, इस तरीके का वो भी उज़्र बताएगा। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने तो ये इसलिए किया ताकि लोग तुझको बहादुर कहें, और तेरे नियत में इखलास नहीं था, लिहाजा आज तुमको भी तुम्हारे अमल का कोई सिला नहीं है। और फिर एक सखी को लाया जाएगा, उसके लिए भी जहन्नुम का जब फैसला किया जाएगा तो वो भी दरियाफ्त करेगा कि आए परवरदिगार मैंने तो इतना पैसा खर्च किया था, लोगों की मदद की थी। तो फिर अल्लाह ताला बताएगा कि तूने इसलिए किया था कि ताकि लोग तुझको सखी के नाम से याद करें, तुझको सखी समझे, और तेरे अमल में रियाकारी थी, तेरी नीयत में इखलास नहीं था, लिहाजा आज तेरा अमल तुझको कुछ फायदा नहीं दे रहा है। तो मेरी बहनों, हम अपने आमाल से ज्यादा नियतों पर तवज्जो देने वाले बने। अल्लाह ताला को क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी की चाहिए। अल्लाह ताला को हमारे दिल का इखलास चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक़वे के बारे में पूछा गया, इखलास के बारे में पूछा गया, तो आपने अपने सीने अक़दस की तरफ अपनी मुबारक उंगली से इशारा करते हुए बताया कि तक़वा इधर है, तक़वा इधर है, तक़वा इधर है। यानी कि दिल के इखलास का, दिल के खुलूस का नाम तक़वा है, जो कि इंसान की नीयत होती है। और इमाम सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने यही सवाल किया कि हजरत मुझको ये समझाइए कि इखलास क्या चीज होती है। तो आपने ये पूछा कि क्या तूने चरवाहे को देखा है? तो उसने कहा कि हाँ, चरवाहे को देखा हूँ जो कि बकरियां लेकर रहता है। तो आपने ये कहा कि चरवाहा जब नमाज पढ़ता है तो क्या उसकी बकरियां तारीफ करती हैं? क्या वो इस बात का मुश्ताक रहता है, चाहत रखता है कि बकरियां मेरी नमाज को देखकर तारीफ करें? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, बकरियां तो तारीफ नहीं कर सकते, और ना चरवाहा इस बात की उम्मीद रखता है कि वो बकरियों की तारीफ सुन ले। तो आपने ये कहा कि बस तकवा यही है, इखलास यही है कि बगैर किसी तारीफ के अमल करता जा। और उलमाए किराम ने ये कहा कि तारीफ अमल का की उजरत बन जाती है। यानी कि कोई नेक काम करने के बाद इंसान अगर ये ख्वाहिश रखे कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी वाह वाह करें, तो ये तारीफ उसके अमल का अजर बन जाती है। तो हमको ऐसे छोटे अजर के लिए तो इंसान अमल नहीं करता है। अल्लाह ताला की तरफ से अजर, अल्लाह ताला की तरफ से अता का बंदे को मुश्ताक रहना चाहिए, ख्वाहिश रखनी चाहिए। आखिरत में भी दुनिया में भी अता करने पे परवरदिगार खादिर है। तो इसलिए हमको हर काम लोगों की नहीं बल्कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए करने की आदत डालनी चाहिए। और अच्छी नीयत जो होती है, अच्छी नीयत अर्श से मुअल्लक रहती है, अर्श से लटकते रहती है। और जब बंदा अच्छी नीयत करता है तो अर्श हिलने लगता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को जो अच्छी नीयत करता है उसको बख्श देता है। और आप लोगों को ये वाकया भी बहुत मालूम है कि एक मर्तबा किसी मुकाम का एक बादशाह सैर के लिए निकला था। रास्ते में जब उसको प्यास लगी तो वो एक वहां पर जो कुटिया या घर था वहां पर जाता है, और उसके लिए जो लोग थे वहां के अनार का बेहतरीन शरबत लाकर पेश करते हैं। तो उसने पूछा कि इतना अच्छा, इतना मीठा शरबत है और इतना ज्यादा है। तो उसने अपने दिल में एक नियत की, एक इरादा किया कि ये बाग मैं ले लूंगा इस शख्स के पास से। तो फिर उसके बाद उसने दोबारा जब उस घर पे गया और शरबत की ख्वाहिश की, तो देखा कि उसमें से, अनार में से रस कम निकल रहा है और वो मिठास भी नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या बात है, इससे पहले वाला जो शरबत था इतना मीठा था और इतना ज्यादा था, और अब ये फर्क महसूस हो रहा है। तो उस बाग वाले ने ये कहा कि लगता है कि हमारे बादशाह, लगता है कि हमारे हुक्मरान की नीयत में खोट आ गई है, और उस खोट की वजह से उसका असर हमारे फल पर भी आ रहा है, और वो मजा इसमें बरकरार नहीं है। तो फौरन वो अपने दिल में तौबा करता है और अपना इरादा तर्क कर देता है। तो फिर दोबारा जब वहां से अनार से शरबत निकाला जाता है तो वैसे ही मीठा शरबत निकलता है। और ये वाकया किताबों में लिखा है, और इस तरीके का मिलता हुआ वाकया गन्ने के ताल्लुक से भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से नियतों का असर होता है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन के 5 किले हैं, दीन के 5 किले हैं, जिसमें वो 5 किले अगर इंसान के पास हो तो उसका ईमान महफूज रहता है। तो आपने ये फरमाया कि पहला जो किला है वो यकीन का है, यानी कि बंदे का जो यकीन होना चाहिए परवरदिगार के आलम पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की शरीयत पर यकीन, हर काम जो है यकीन के साथ करना चाहिए, शक नहीं रखना चाहिए। और दूसरा जो खिला है वो इखलास का खिला होता है, यानी कि नीयत
یا اخلاص انسان کی پیور ہو تو پھر وہ چیز انسان کو اتنا بزرگ اور برتر بنا دیتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کے مرتبے پر اسی وقت پہنچتا ہے جب اس کی نیت میں اخلاص ہو. جب اس کی نیت پوری خاص اللہ کے لیے ہو تو وہ بندہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایسے بندے اللہ کے ہوتے ہیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں, ان کی نیت خاص ہوتی ہے, تو یہ جب ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوا ان کے تابع ہوتی ہے, بارش ان کے تابع ہوتی ہے, ندیاں ان کے تابع ہو جاتی ہیں, آگ ان کے تابع ہو جاتی ہے, زمین ان کے تابع ہو جاتی ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندے اخلاص کے ذریعے وہ مقام پاتے ہیں. کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایک کسی مقام پر ایک بھیڑیا ایک بکری کو کھاتا ہے تو ایک خاتون یہ چیختے ہوئے نکلی کہ کیا عمر اس دنیا سے گزر گئے؟ لوگوں نے پوچھا کہ بھیڑیے کے بکری کے کھانے سے تجھ کو عمر کے گزرنے اور نہ گزرنے سے کیا واسطہ ہے؟ تو اس بڑھیا نے یہ بتایا کہ اگر عمر اس زمین پر رہتے تو یہ بھیڑیا اس بکری پر ظلم نہیں کرتا تھا. تو یہ کیا چیز تھی جو بھیڑیے کو بکری پر حملہ کرنے سے روکے رکھی؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا. وہ آپ کے کاموں کی جو نیت تھی, جو اخلاص تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض تمام آپ کی سلطنت پر جاری کر دیا, حتیٰ کہ درندوں میں جانوروں میں بھی آ گیا تھا. آپ کے حکم سے آپ کا حکم کی تابع جو ہے ندی بھی ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے نیتوں کا جب اخلاص ہوتا ہے, نیتیں جب پیوریفائی ہو جاتی ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں تو وہ چیزیں انسان کے تابع میں آ جاتی ہیں. تو بہرحال ہم کو اپنے اخلاص نیتوں کے اخلاص پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ نیت کا اخلاص ہی اعمال کو مقبول بنا دیتا ہے اگرچہ کہ عمل کم ہو. تو اسی طریقے سے ہم کو ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے اور خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے, چاہے ہمارے عبادتیں ہوں یا معاملات ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کہتے ہیں, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. یعنی سینے میں اگر وہی تڑپ رہی, اللہ کی چاہت رہی اور نیتیں خالص رہیں تو پھر مسلمانوں کے اعمال بھی ان کو نفع دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.